ask you to come to the podium and say a few words. Senator Ishaq Dar, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब ज़ुबैर गुल साहब, प्रेसिडेंट PMLN UK, एजाज गुल साहब, चेयरमैन PMLN UK, हाजा अदरीस साहब, जनरल सेक्रेटरी, बाकी तमाम मोहतरमा मिसेस नवाज़र साहिबा, प्रेसिडेंट वुमेन विंग, मुस्लिम लीग के साथियों, दोस्तों, भाइयों, लेडी एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले PMLN UK का मशकूर हूँ कि उन्होंने 25 दिसंबर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक नहायत इम्पॉर्टेंट डेट है, जिसमें जनाब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ एक है और उनकी ये सालगिरह हर साल मनाई जाती है। आप साथी, आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान बैक होम, एंड एज आई हैव बीन आस्क्ड टू ब्रीफली टच अपॉन how things are and where they were and how we see way forward. मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ये एहतमाम किया जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और की सालगिरह मनाने के लिए। मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब और कायदे मुस्लिम लीग नून जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके बिहाफ पे मैं इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी आप सब की तरफ से मुबारकबाद कन्वे करूँगा। उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि आप लोगों ने, मुस्लिम लीग नून UK ने इस एक सिटिंग का एहतमाम किया है, इस फंक्शन का एहतमाम किया है, और मैं तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई डीपली अप्रिशिएट देयर होल्डिंग दिस फंक्शन। आबिद साहब हैज़ dilated a bit. I'm sure most of you know how things have been in the past, where they were when Muslim League Noon took office in 2013, when Mian Nawaz Sharif Sahab took as Prime Minister, third time Prime Minister of Pakistan. Pakistan was declared macroeconomic unstable country. Pakistan has 18 to 20 hours of load shedding. Pakistan had extremism at peak. Pakistan had very low GDP, and Pakistan had highest inflation before we took part. The average inflation was 12% per annum between 2008 and 2013. Now this is where PMLN took challenge. Prime Minister Nawaz Sharif took oath, and straight away we started our hard work. Pakistan was predicted to go in default within 6 to 7 months. Now this is not something I'm saying today. Everybody knows the record is there in the entire financial world. You can check where Pakistan was in 2013. I think it was Allah's great blessing and Mian Nawaz Sharif Sahab की leadership, जिसमें हमने 3 साल के कलील अरसा में, we first time in the history of Pakistan where a dictator could not complete the 12 levels of reforms which are the standard in IMF program. It is the first time in the history of Pakistan, Muslim League Noon, that we completed that program. ये जो IMF program था, even this is quoted today and it is going to be quoted inshallah forever. It was a unique program in which normally in IMF program, even in the West, you have seen Greece, you have seen Spain, you have seen so many countries. Whenever there is an IMF program, the GDP goes down, the inflation goes up, the interest rates go up, and there are
difficulties generally in the first 2 years or 3 years program. Pakistan has never completed in its entire history any IMF program except PMLN under the leadership of Mia Nawaz Sharif. But it is a unique program, as I said. Everything went reversed. The GDP went up 5.8%. The interest rates went down, historically low, 5.25%. Export refinance at 3%. Long-term finance facility at 3%. The inflation, and particularly food inflation, 2%. Now this was a music to the world international financial institutions. Never in the history of any democratic government that all heads of the international financial institutions would visit to compliment Pakistan. It is our tenure at my invitation as finance minister. World Bank president visited, his managing director visited, who is now the finance minister of Indonesia. Her successor visited Pakistan. MD, IMF Minister Lagarde visited, who is now the European bank's head. Asian Development Bank president twice visited. Asia Infrastructure Investment Bank of China, the president visited. International Finance Commission, IFC, their chief executive visited. Everybody, you name it. Why? Because Pakistan was performing. And as very rightly pointed out by Minister Abid Saab, that Pakistan was first time predicted to be joining the great G20 club. Never before. We were projected, the way we performed in 3 years, that Pakistan would be 18th economy in the world. Italian and the Canadian economy will be behind Pakistan. What a shame where we are today. We were supposed to be 18th economy in the world by 2030. Now, based on the poor performance of this government, we are now projected Pakistan is going to be 54th economy in 2034. I feel pity. This country has a beautiful future. It is my iman that country has a beautiful future. It is the mismanagement. It is the bad governance. It is the fiscal indiscipline that the country has seen very worst patches in our history. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, वो हिडन हैंड्स आते हैं और उसकी टांगें खींच लेते हैं. Some people say it's also part of global conspiracy. I can't rule it out. It is quite possible. Because they don't want to see a 7th nuclear power, which again your leader and Prime Minister Nawaz Sharif had this courage to detonate and make Pakistan the 7th nuclear power. And then also we started the missile program. Mia Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. Mia Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. Mia Mohammad Nawaz Sharif Zindabad. December 98, Pakistan first time started working on solid fuel based missile program. Alhamdulillah, we have seen many successful experiments since then. I, as Finance Minister of Pakistan, has a visit to the classified place. I don't want to go into long history of, and Pakistan at that time was facing sanctions. In the most difficult time, we told General Musharraf that you complete this program at the fastest speed you can. Allah ke fazl se aaj Pakistan atmi quwwat hai, aaj Pakistan misaili quwwat hai. So I can't rule out the global conspiracy that 57 countries का जो लीड ले सकता मुल्क, जो जिसका पोटेंशियल है, जो एक एटमी कुव्वत है, जो एक मिसाइली कुव्वत है, वो अगर इकोनॉमिकली वायबल और स्टेबल हो और सॉवरन हो, तो ऑब्वियसली इट हैज ऑल द फ्यूचर. लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अभी मियां नवाज शरीफ ने 1 साल भी नहीं हुआ था रफली टेक ओवर किए तो धरना पहना शुरू करवा दिया गया. नाउ द हिस्ट्री एंड द एविडेंसेस reveal that that conspiracy started 10 years ago. They wanted to bring a character who used to be a playboy around the corner when I used to be director of finance in the most posh area of the West End, when I qualified at the youngest age of 1974 when I was 24 as chartered accountant from England. So हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जब भी टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड्स आते हैं और पाकिस्तान को उसको खींच लेते हैं उसकी तरक्की. We are unfortunately, I'm sure you all have relatives back in Pakistan.
You all read reports. In the shortest period of 3 years, it is so sad to see Pakistan. Highest inflation. Food inflation has touched 24% in rural areas and 19% in urban areas, November, December 2020. Even today it is double-digit inflation. The consumer price index is double. अपने हाथों से इन्होंने तबाही की है. ये अगर नकल ही मार लेते, इनका ख्याल था कि ये मुल्क ऐसे ही चल जाते. वो ये क्रिकेट नहीं है, ऐसे ही चल जाती है. ये इवन क्रिकेट भी ऐसे नहीं चल सकती. There is always professionalism. But these guys were not prepared for that. They had done no homework. They could only have posters. Poster boys आगे जी 200 बंदे की टीम है, वो फ्लाई करेंगे पाकिस्तान को जन्नत की, वहाँ दूध और शहद की नहरें निकलाएंगे. किधर है वो दूध और शहद की नहरें? जो लाने वाले थे उनको भी अब समझ आ गई है कि यार हमसे क्या फोपा होगी. I mean, it's such a sad story. मुझे अफसोस होता है कि कॉमन मैन तो शायद उसको नहीं समझ आती कि जी कौन किसी का क्या पोटेंशियल है. तो कुछ लोग जो who matter in such things, उनको तो समझ आनी चाहिए. एक तजर्बा किया, पहला धरना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, दूसरा धरना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तीसरा धरना फैजाबाद वाला जिसमें 1000 के नोट बांटे गए. डॉन लीग का ड्रामा, पनामा लीग का ड्रामा, वन बाय वन. इसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में वी एज इकोनॉमिक टीम डिलीवर्ड टू पाकिस्तान एंड आपके पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से 5.8% ग्रोथ पे लेके गए. 40 साल की लोएस्ट इन्फ्लेशन पे लेके गए. इंटरेस्ट रेट्स देवर वेरी लो और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बूम्ड. 12 दिसंबर 2017, you Google and see what Google said about Pakistan currency. आज जो रुल गई है. They said the Pakistan rupee has been most stable currency in South Asia since 2014. वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ. 12 December 2017, after you leave Google, Bloomberg, see what was the report about Pakistan. We were totally stable. और इनकॉम्पिटेंट लॉट ने पाकिस्तान को आगे तबाही कर दी. IMF के जाने से पहले लेट गए. जिंदाबाद. पाकिस्तान गवर्नमेंट में आने से पहले लेट गए. ये IMF के पास जाने से पहले रुपए को बिल्कुल खुला छोड़ दिया. बिल्कुल पता ही नहीं है क्या करना है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं है. और आज आप देखें, शायद आपको थोड़ी सी कंफर्ट फील होती हो कि जी वो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हम 1 पाउंड भेजते थे तो 120 रुपए मिलते थे, 21 रुपए. आज 240 मिल रहे हैं. बट व्हेन यू सी द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको आप 121 भेजते थे वो उसको खुश था, आज आपको 1.5 या 2 पाउंड भेजने पड़ेंगे 1 पाउंड की बजाय. इतनी महंगाई हो चुकी है. दवाइयां और लोन 300 से 450% इजाफा हुआ. कैन यू इमेजिन इन PMLN गवर्नमेंट एक दफा, ये शायद आपको वैसे नहीं पता होगा, 15% दवाइयों का इजाफा हो गया. द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 15% दवाइयों में इजाफा. 24 घंटे में ECC की मीटिंग बुलाई इस खादम ने और 72 घंटे के अंदर वो नोटिफिकेशन वापस करवाई. There was no increase in medicines. क्या आपकी हुकूमत में क्या उस वक्त यही मिलें नहीं थी चीनी की? क्या PTI की मिलें नहीं थी? क्या पीपल्स पार्टी की मिलें नहीं थी? क्या PMLN की लीडरशिप की मिलें नहीं थी? यही तमाम वही मिले आज. लेकिन द कमिटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट यू ओ टू अल्लाह. दिस इज अमानत. देन यू शुड नो कि मैंने लोगों की जो अमानत है उनका हक अदा करना है. मैं अल्लाह को जवाब दे, उसके बाद मैं अपने लीडर को जवाब दूं, फिर मैं अपनी पार्टी को जवाब दूं. हमारे जमाने में तो चीनी की कीमत जो है वो 52 से 54 रुपए के दरमियान घूमती रही. दे डेयर नॉट इंक्रीज द प्राइस. हमारे जमाने में एक्सपोर्ट की परमिशन होती थी, आते थे. सबसे पहले कंडीशन में ये लगाता था ECC में, शुगर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, कि जी आपको मैं परमिशन दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि आपके एक्सपोर्टेबल सरप्लस है और उसके बाद यू विल हैव टू मेक श्योर कि डोमेस्टिक कीमत ऊपर नहीं जाएगी.
بھئی ہمارے بھی اپنے PMLN کے بھی مل اونرز تھے. اکراس دی بورڈ ایک ہی تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور جب چھوڑا بھی تو 54 روپے کی چینی تھی, 35 روپے کا آٹا تھا پر کلو. لوک ایٹ دی پرائسز ٹوڈے. وہ 54 روپے کی چینی جو ہے ایٹلیسٹ 120, پیچھے تو 140-50 پہ بھی گئی. وہی آٹا جو یعنی 35 روپے میں ملتا تھا, وہی آٹا جو ہے آج 80 روپے میں مل رہا ہے. وہی گھی جو 130 روپے میں ملتا تھا آج 200-250 روپے میں مل رہا ہے. وہی 2 روپے کا یونٹ. The lifeline consumer of the electricity, the poorest of the poor in Pakistan. We did not increase their per unit electricity cost more than 2 rupees in our 5-year tenure. آج وہ 2 روپے کا یونٹ جو ہے وہ 7 روپے میں جا چکا ہے. آج وہ 8 روپے کا نارمل یونٹ جو ہے وہ 30 روپے کے قریب جا چکا ہے. یہ چھوٹے نمبر ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, بٹ اف یو ایڈ کہ جی پاکستان کی ٹوٹل کنزمپشن آف چینی کوانٹٹی وہی پروڈیوس ہو رہی ہے جو ہمارے زمانے میں 350 ارب میں بکتی تھی, اب وہ 800 ارب میں بکی ہے اور بک رہی ہے. 450 ارب مافیا کھا رہا ہے. اور رائٹ اپنا اس گورنمنٹ کے ناک کے نیچے بیٹھے ہو سب لوگ. وہی آٹا جو 950 ارب میں پاکستانی عوام خرید کے اپنا گزارا کرتی تھی, وہی آٹا 2000 ارب میں خریدا جا رہا ہے. وہی بجلی کے یونٹ جو 1000 ارب میں خریدے جاتے تھے 3000 ارب میں خریدے جا رہے ہیں. یہ 4-5 چیزیں کاؤنٹ کریں, 6 سے 7000 ارب پاکستانی قوم فالتو انہی چیزوں کا دے رہی ہے آج پچھلے 2-3 سال سے. اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ بھی دیے تھے اس گورنمنٹ کو, وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے. وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے. یہ کو ہمارے پیار میں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا تھا لیکن اس نے تو ہمارا کباڑا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس ملک کے ٹوٹل ٹیکسز 4000 ارب کے قریب ہوں اور اس کی عوام جو ہے وہ 7000 ارب قریباً اپنی اسینشل کموڈیٹیز میں ایکسٹرا پے کرے سالانہ, تو اس کا یہی حال ہوگا جو چیخے. اس سے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا یہ رزلٹ ہے کہ جو لوگوں کے اوپر اتنے طوفان گرا دیے گئے ہیں قیمتوں کے اور مہنگائی کے. غربت ہم نے بڑی مشکل سے 6% لوگوں کو غربت سے باہر نکالا. 1.5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے واپس 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے لیے سے پھر ڈال دیا. ہم نے جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے جو کہ ان ملکوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کو بڑی مشکل سے 5.8% پہ لایا, یہ 12% پہ لے گئے ہیں. تو یہ تباہی ہے, اس کے کانسیکوینسز ہیں. آپ کا پیار تو شاید کم ہوگا مسلم لیگ نون کے پیار کے, لیکن یہ جو ان کے اوپر طوفان اور ان کے اوپر ایک مہنگائی کے پہاڑ گر رہے ہیں, وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پرانا پاکستان اچھا ہے. ہم اس میں خوش تھے. آج جھولیاں اٹھا کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ بد دعائیں دیتے ہیں, مائیں بد دعائیں دیتی ہیں, بچے بد دعائیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, I still believe, I am a very optimistic and very I have a strong faith in Pakistan. Pakistan had and can have a beautiful future, provided the leadership is honest, provided there is a discipline, provided there is a vote, کو عزت دو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں. There is no meddling in the political process in the country. The constitution should be supreme. The rule of law should be followed. پھر آپ کا ملک دیکھے کیسے ترقی کرتا ہے, کر سکتا ہے. اس کا بھی پوٹینشیل ہے. آج کافی لوگ مایوس ہیں. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہماری محفلوں میں ڈسکشن ہوتی ہے. میں چند ہفتے پہلے تک بھی بہت کانفیڈنٹ تھا. میں اب بھی ہوں. مجھے اللہ کے گھر امید ہے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھی حالے بھی سمجھ دو کہ اینے مشکل چیز کو ٹھیک کرتے جا سکتے. میں کہا یار اگلی بھی 2 دفعہ اللہ نے کروایا نا. یہ وہی پاکستان تھا جب پابندیاں لگی تھی 98 میں کو میاں نواز شریف کو یہ تو پتا تھا کہ ہمیں کو پھولوں کے دستے اور ہمیں مبارکوں کے خط نہیں آئیں گے جب ہم ڈیٹونیٹ کریں گے. وہ تو فون آ رہے تھے کہ نہ کریں. پریزیڈنٹ کلنٹن نے 5 دفعہ فون کیا کہ نہ کریں. اپنا مئی کے 21-22 کو میں جنیوا میں تھا. there was a world trade organization ministerial meeting. پریزیڈنٹ کلنٹن بھی تھے, آپ کے ٹونی بلیئر بھی تھے پرائم منسٹر, یہاں کے میں بھی تھا, مارگریٹ بکٹ تھی میری کاؤنٹر پارٹ. وہ ہم چاروں کھڑے تھے بفور دی میٹنگ اسٹارٹیڈ. ریسپشن میں مجھے ٹونی بلیئر صاحب کہتے ہیں کہ منسٹر وی ہوپ دیٹ یو وڈ ریسٹرینٹ اینڈ ناٹ ریئیکٹ ٹو انڈین ڈیٹونیشن. میں کہا مسٹر پرائم منسٹر یو ہیو ڈن نتھنگ اگینسٹ دی انڈین ڈیٹونیشن.
We have to keep a balance. We have to keep a regional balance, and peace requires that we have to react. So बात ये जी कि हम वो सारी जो चीजें जब सामने रखते हैं और उसके बाद जो पाबंदियां लगी फिर, लेकिन क्या आपने आपको याद है, आई एम श्योर यू हैव गुड मेमोरी एंड यू हैव ऑल द रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, क्या कोई लाइन लगी थी उस वक्त पाकिस्तान में किसी चीनी के लिए, कोई आटे के लिए, कोई पेट्रोल के लिए? सैंक्शन आपने देखी है सीरिया में, सैंक्शन आपने देखी है इराक में, सैंक्शन आपने देखी है लीबिया में, लाइनें लगती हैं, चीजें नहीं मिलती। हमने तो किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होने दी अल्लाह का फजलो करम से, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी। यू शुड पुट इन योर ऑनेस्ट डेडिकेटेड हार्ड वर्क। आई एम वेरी ऑलवेज श्योर कि अल्लाह ताला आपको मदद करेंगे। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत, उनकी दुआएं और हमारी हम्बल एफर्ट, अल्लाह ताला ने उसमें से निकाला हमें। 13 में आए, मुझे लोग कहते थे कि 5 से 7 साल लगेंगे आपको मिनिमम पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकालने के लिए। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, दिन रात किया। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड वाली है, 6 महीने में दिन रात काम कर करके 19 घंटे सर्वाइकल की इशू बना ली, खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया ईशा के बाद दफ्तर में। लेकिन पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेड टू बी 80th इकोनॉमी वेरी सून। तो ये चीजें हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अभी वही लोग इंटरनेशनल अदारे जो कहते थे उस वक्त 2013 में कि 6 से 7 साल लगेंगे, आज वो कहते हैं आपको 12 से 15 साल लगेंगे। इतनी तबाही हो चुकी है। बट आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट दैट इफ वी पुट द थिंग्स ऑन ट्रैक, इफ वी ट्राई हार्ड, if we put the discipline, if we put the vote को इज्जत दो, if we let the economy run on its own way with the proper discipline, I'm sure कि इंशाल्लाह पाकिस्तान can come out of this quagmire within maybe 2 to 3 years. कौन बचाएगा पाकिस्तान? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बोलो साहब, बोलो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तो मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ कि हम मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान हैड ए फ्यूचर, पाकिस्तान हैज फ्यूचर एंड पाकिस्तान विल हैव फ्यूचर। और मैं मिसाल दिया करता हूँ। मैं पहली दफा मैंने जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, मैं पहली दफा जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट बना, दैट वाज इन 92-93। लेकिन मैंने पहला जो इलेक्शन लड़ा नेशनल असेंबली को 93 का था। और मुझे अपनी तकरीरें याद हैं और आज मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ये वाहिद मुल्क है ग्लोब में, दुनिया में, जो कि कलमा शरीफ के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने इसके साथ धोखा किया और इससे ज्यादती की, वो बचता नहीं है। अल्लाह ताला हिसाब उसका सेटल करता है। आपको याद है कि आधा मुल्क हमने गवाया इसी महीने में, 16 दिसंबर 1971 में। द मेन करेक्टर्स जिनकी वजह से वो आधा मुल्क हमने गवाया, वो खुद अननेचुरल डेथ मरे। जरा कभी बैठ के गौर करें खामोशी से। किसी को गोली लगी, किसी का बम फटा, किसी को कुछ हुआ, उनकी नरीना औलाद तीनों की उसी तरह मरी। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, आज हमारी ये खुशी का दिन है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को मौका दे, मुस्लिम लीग नून को मौका दे, और पाकिस्तान इस भंवर से निकल सकता है। लेकिन हम भंवर में फंस चुके हैं, फंसने वाले नहीं है, फंस चुके हैं। जितनी तबाही हो चुकी है इन सिर्फ 3.25 साल में, वो अनइमेजिनेबल है। इनका ख्याल था कि हम आएंगे, जैसे चल रही थी मिनिस्ट्रियां, इसहाक डार की मेन जो मिनिस्ट्री थी फाइनेंस और इकोनॉमी के हवाले से, वो चलती रहेगी। और ये नहीं होता, आपको खुद काम करना पड़ता है। तो आपके साथ आपकी जो टीम है काम करती है। आप खुद रात जागेंगे 3 बजे तक, वो भी बैठेंगे 3 बजे तक, आपका सेक्रेटरी भी बैठेगा, चाहे उसको नींद आ रही है। लेकिन आप अगर गोल्फ खेल चले जाएंगे 4 बजे करेंगे, वो काम करें, तो यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। इट डजंट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क, you have to put in your effort, you have to have a proper preparation, you should have good governance, you should have across the board merit, and then उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमेशा कामयाबी अता की अल्लाह ताला। आपकी हुकूमत आज कोलिशन गवर्नमेंट में थे, ये इनकम सपोर्ट फंड ये इस खादम का ब्रेन चाइल्ड था जब मैं वापस इन कैबिनेट। मैंने जो ब्लूप्रिंट बजट छोड़ा, जब फैसला हो गया,
زرداری صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ 30 دن میں جج بحال کر دیں گے. میاں نواز شریف کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں تھی. صرف ایک کنڈیشن دی کہ جی ہم جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں کولیشن گورنمنٹ. آپ اسحاق ڈار کو مانگ رہے ہیں, فائنانس منسٹر دے دیتے ہیں, لیکن 30 دن میں جج بحال ہوں گے. ریٹرن معاہدہ تھا. 30 دن میں نہیں ہوا, انہوں نے ہفتہ اور مانگا, پھر اگلے ہفتے میں نہیں ہوا, ہفتہ اور مانگا. پھر ادھر آپ کے لینسبورو ہوٹل, ادھر پھر ہماری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں کر سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ 1 سال کے بعد میاں نواز شریف ہتھیلی جان پہ رکھ کے ہتھیلی پہ جان رکھ کے تو گئے اور انہوں نے اللہ کے فضل سے جج بحال کروائے. تو وہ تھی جو یعنی ہماری کمٹمنٹ. اور میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا اپنے ایک سکسیسر کے لیے جب ریزائن کیا, اس پہ یہ نیشنل انکم سپورٹ موجود تھا کہ جی جو غریب ترین فرام دا باٹم آن میرٹ. مجھے کیبنٹ میں کہا گیا کہ یہ ایم این ایز اور سینیٹرز میں بانٹ دے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ونڈرفل آئیڈیا آپ نے دیا ہے کہ غریبوں کے لیے 34 بلین ہم اگلے بجٹ میں رکھیں. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. چاہے جس کی میرٹ ہے وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے, دیٹ ول ناٹ بی مائی پرائورٹی. وہ میرٹ پہ ہوگا, وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرے, اب اللہ کو جواب دے. وہی 34 بلین صرف نام کیا. میرے جانے کے بعد پیپلز پارٹی نے اگلے مہینے بجٹ پیش کیا جون 2008 میں. ہم نے مئی میں چھوڑا, 13 مئی کو ہم نے ریزائن کیا. وہی 34 بلین کی ایلوکیشن تھی. اس کا نام نیشنل انکم سپورٹ فنڈ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کر دی. کو نو پرابلم, یہ نو ایشو. اور 5 سال میں اس نام کو خوب اس کا کریڈٹ لیا, اس پروگرام کا کریڈٹ لیا, لیکن پریکٹیکلی 34 بلین سے 40 ارب پہ لے کے 5 سال میں 34 ارب سے جو میں نے بجٹ میں رکھا تھا پہلے بجٹ میں 40 ارب, ہم نے 5 سال میں وہ 40 ارب 124 ارب لے کے. کیونکہ ایک اسلامی جو ریاست ہے اس میں ہم نے بیوہ کے قرضے معاف کیے. ہم نے پاکستان میں یہ جو سارے ڈسپلن ہیں, ہم نے ڈسپلنری فنڈ ختم کیا. یہ آسانی سے نہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی آٹو میجک تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام بھی ہو گئے اور پھر یعنی ہم نے کوئی تکلیف نہیں کاٹی. ہم نے سب سے پہلا بجٹ ہمارا 2013-14 کا جو جون 2013 میں پیش کیا, پرائم منسٹر جو اس سے پہلے تھے ان کے 43 ارب کے ڈسپلنری فنڈ. میاں نواز شریف صاحب کی اجازت سے میں نے اس ڈسپلنری فنڈ کو زیرو کیا کہ ہمارا کوئی ڈسپلنری فنڈ نہیں ہوگا. فیڈرل منسٹر کے ڈسپلنری فنڈ ہوتے تھے اور فائنانس منسٹر کا اس سے دگنا ہوتا تھا, میں نے اس کو زیرو کیا. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور اون سیلف. تو ہم نے تو یہ کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 3 سال کے عرصے میں وہ جو کہتے تھے 6-7 سال سے کم نہیں لگیں گے آپ کو اس بھمر سے نکلنے میں, تو اس سے تعریفیں شروع ہو گئی, دنیا کے اداروں نے تعریفیں کی. تو اللہ کرے کہ پاکستان ہم سب کا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی ہو, پاکستان خوشحالی ہو, پاکستان کے عوام کی مشکلات دور ہو, اور اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو لمبی صحت والی عمر دے, اور ان کو is the only statesman left in the whole region and he knows what he is talking. وہ 3 دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے جن کا ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے آج ہماری اپنا فورن پالیسی دیکھ رہے, کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساری چیزیں آرٹیفیشل ہیں. میں نے کہا کہ پھر ایک سیٹنگ کریں گے, وہ تو 4-5 گھنٹے کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو بھرا ہوا ہے اپنا انفارمیشن فلڈ ہمارے پاس. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ اس پہ یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ پاکستان میں مہربانی کریں, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کریں. پتہ نہیں کس کی کیا ہے کوتاہی ہے, وہ کہتے ہیں نا پھر گھن بھی پس جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ میں بہت اللہ تعالیٰ کے گھر میں مجھے پر امید ہوں کہ بڑی جلدی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد, اسحاق ڈار زندہ باد. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جیسے میں نے کہا کہ میں ابھی بھی اللہ کے گھر مجھے پوری امید ہے کہ اگر پوری ایفرٹ کی جائے, پوری محنت کی جائے, تو 2013 ہو یا 1998 کا ڈیٹونیشن ہو,
پاکستان نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم ایک باوقار خوشحال خود مختار ملک ہیں. ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میاں نواز شریف کسی سے بات کرنا چاہے تو کوئی بات نہ سنے, کسی کو فون کرے تو فون کال کا جواب نہ آئے, وہ ایسی باتیں نہیں تھیں. میرے سے جو پہلے پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر جاتے تھے, ریکارڈ موجود ہے, وہ سال میں 2 دفعہ فائنانس منسٹر ساری دنیا کے اکٹھے ہوتے ہیں واشنگٹن میں یا کہیں اور ان کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی تھی. آپ کی حکومت آج جو آپ کے بدترین مخالف ہے وہ نیوٹرل مائنڈ میں اگر ہوں, یعنی ایک تو ہے نا کہ بالکل ہی گئے گزرے ہیں کہ ہر قیمت پہ ہی ان کو اچھا چیز نظر آتی ہے, کہ اس وقت ان کو دن نظر آ رہا ہوگا پاکستان میں آدھی رات ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کو نکال کے جو چھوٹی پرسنٹیج ہے, آج لوگ مانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون از دی اونلی پارٹی جس نے پاکستان میں ڈیلیور کی. میں نے آپ کو ابھی گنوائے تھے کہ 2013 میں آئے تھے تو کیا چیلنجز تھے, سارے کے سارے چیلنجز ہم نے ختم کیے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, انفلیشن کو راک باٹم پہ لے کے آئے, دنیا میں کوٹ ہوا, اسٹاک مارکیٹ بوم کی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا, بیسٹ پرفارمنگ کرنسی, لو انٹرسٹ ریٹ. یہ چیزیں ایسی کوئی چانسلر آف ایکسچیکر ملکوں میں کر دے تو اس کو تو وہ پتہ نہیں کیا اس کا بنا دے. وہ میں بولے یہ چیزیں یو نو دیر از میوزک from a country like developing Pakistan if these things happen, but happened and there was all the praise. Yet despite all the negative forces acting against PMLN government, creating political sit-ins, working for the political instability, uske baavjood ye performance, I guarantee you کہ اگر یہ 2014 کا دھرنا نہ ہوتا, سیکنڈ تھرڈ دھرنا نہ ہوتا, یہ پناما اور ڈان کا ڈرامے نہ ہوتے, پاکستان would have ended up easily at 7% GDP. It would have been better performance even. تو اللہ ہدایت دیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس تباہی میں جن کا حصہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا کریں کہ یار ہم ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو چلنے دیں. میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں, ووٹ کو عزت ہو. ابھی امریکہ کا الیکشن ہوا ہے ریسنٹلی جو پریزیڈینشیل پچھلا لاسٹ ایئر, what was the نعرہ, رسپیکٹ دی ووٹ. ایک ہی چیز ہے, رسپیکٹ دی ووٹ یا ووٹ کو عزت. تو بات یہ ہے کہ یہ ہوگا, ہر بندہ اپنے ڈومین میں کام کرے گا اور ایمانداری. میں آئی ہیو نیور بین فار ایگزمپٹنگ اور امیوننگ اینی رانگ ڈوئنگ. آئی وڈ بی لاسٹ پرسن. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی بھی ہو, دیٹ از اسلام, ہیز ٹو پے کاسٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمے پلان کر کے کریں, اور اب سارا ایویڈنس آ چکا ہے ون بائی ون. جج ارشد ملک فالوڈ بائی جسٹس شوکت صدیقی, اس کے بعد رانا شمیم چیف جج آف گلگت بلتستان اینڈ فارمر سندھ ہائی کورٹ جج, اور ابھی جناب ثاقب نثار کی آڈیو. یہ اگر دنیا میں کہیں بھی یہ چیزیں ہوں تو دوز کیسز جسٹ گو ان دا ایئر فار 6, وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ مجھے حیرانگی ہے کہ ابھی تک یہ کیسز جو ہے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ دے آر نل اینڈ وائڈ اب انیشو. یہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور نہ کرنے چاہیے. یعنی دس از اے جوک. ہم اس کب نکلیں گے اس چکر میں؟ اس وقت نکلیں گے جب ادارے مضبوط ہوں گے, اس وقت نکلیں گے جب میاں نواز شریف کا بیانیہ کامیاب ہوگا, اس وقت نکلیں گے. کیونکہ I mean, let's take my example. I'm UK trained, I'm chartered accountant. I never delayed any return in my life, tax return for almost 4 decades, but 20 minutes. مجھے یہ کہہ دیا, چونکہ میرے اوپر وہ 20 فائلیں نہیں تھی نا. لوگوں کی تو بلیک میل کرنے کے لیے بہت فائلیں ہوتی ہیں, لیکن میں فزیکل ڈسپلن ضرور نافذ کرتا تو میں کرتا رہوں گا. اگر فزیکل ڈسپلن نہیں کسی کو منظور تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. ان کو الٹیمیٹ زیادہ لاسز ہوئے ہیں. اگر دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے ریونیو ڈبل کیا, وی ڈبلڈ ایون ڈیفنس ایکسپینڈیچر ان 5 years. کسی نے 550 ارب کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر انکریز نہیں دی, سیکورٹی ایکسپینڈیچر ان 5 years. کس نے فائنینس کی؟ جنرل مشرف کو ہمت نہیں ہوئی, پیپلز پارٹی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں, کیونکہ جنگ لڑنی آسان نہیں ہے. It needs hundreds of billions of rupees and be financed. اور اس وقت جو ٹیم ہے وہ یہ مان چکی ہے آن ریکارڈ کہ مسلم لیگ نون نے ہماری تمام
ضروریات پوری کی. ہم نے ضرب عضب جون 2014 میں شروع کیا. ہم نے سپٹمبر 2013 میں ود ان 3 months کراچی آپریشن کیا. کراچی کی روشنی واپس آیا میاں نواز شریف. ضرب عضب کے بعد رد الفساد لڑی. ہنڈریڈز آف بلینز وی ہیو انویسٹڈ. ہم نے صوبوں کو ڈبل کی ہے ریونیو. صوبوں میں اگر کسی نے صحیح پروڈنٹ استعمال کیا اور ترقی کی وہ میاں شہباز شریف ہیں جنہوں نے پنجاب میں اپنا جو ان کا حصہ ڈبل ہوا, انہوں نے خوب جی بھر کے میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد. ترقیاتی کاموں میں لگائے. تو بات یہ ہے کہ اس سے بہتر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور پتہ نہیں کچھ کوئی نکل آتی, کوئی گیس نکل آتی اور کوئی پیٹرول نکلا تھا, کوئی سونا نکلا تو بات تھی. لیکن انڈر نارمل ہیومن لمٹس کے اندر رہ کے آئی تھنک میں جتنا اللہ کا شکر ادا, میں آج بھی شکر ادا کرتا ہوں. ناؤ آئی بلیو کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی آپ نے کر دی کہ بھی ہم نے تو محنت ضرور کی لیکن دی ریزلٹس ور فینومینل. آج دنیا اس کو یاد کرتی ہے. ہمیں پاکستان کوٹ ہوتا ہے. ایک ظاہر ہے کہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں غریب ترین جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کا ایک حق ہے. یہ بہت کم لوگ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے صحیح اپنے ریسورسز الوکیٹ کرتے ہیں. 2008 کی 6 ہفتے میں جو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے, یہ انکم سپورٹ فنڈ یہ اس خادم کا کہیں اور ان کی جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی تھیں وہ کوئی 10 سے 12 ہوتی تھی. میں جاتا تھا, مجھے وائٹ ہاؤس بھی انوائٹ کرتا تھا, مجھے ٹریجری بھی انوائٹ کرتی تھی, مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انوائٹ کرتی تھی, میں سب انوائٹ. میری کو قریباً 40 سے 44 میٹنگ ہوتی 4 دن. آپ کے میڈیا کے حضرات وہاں جو آپ کے ہیں دوست کورسپونڈنٹ جو واشنگٹن میں, دے نو آل دس تھنگ. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو پاکستان کو ایک باوقار ملک کا ان کا ایک جو تھا ہدف کہ جی ہم نے اس کو ایک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کرنا ہے, اس طرف ہم رواں دواں تھے. اگر یہ کانسپریسیز نہ ہوتی اور میاں نواز شریف صاحب کی ٹانگیں نہ کھینچی جاتی اور پاناما کا ڈرامہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج کہیں اور ہوتے. بہرحال اس میں پتہ نہیں اللہ کی کیا مسرت ہے. ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور یہ اسلام کا قلعہ بن سکتا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں بن سکتا ہے, پرووائڈڈ ہم اپنے اندر اتحاد کریں, ہم ایمانداری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلیں, ہم پاکستان کے ترقی کے لیے دن رات ایک کریں. تو ماضی کی آپ کی ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں پھر ایک دفعہ پھر آپ کو سب کو میاں نواز شریف صاحب کی اور قائد اعظم وزیر اعظم نواز شریف, 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 وزیر اعظم نواز شریف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں بہت مشکور ہوں, آپ نے بڑی صبر کے ساتھ یو ہیو گیون می ویری پیشنٹ ہیئرنگ. آئی ایم مچ obliged and most grateful. God bless you and I wish you all the best. We are only few days away from the new year. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے ایک رحمت والا, برکت والا اور ایک اچھا سال لائے اور ہم سب اسی طرح کو پاکستان میں بھی کٹ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Before I forget, ہمارے بہت نہایت قریبی دوست رانا صاحب کاموتی تھے, ایم پی اے تشریف لائے. زبیر صاحب بھول گئے تھے, معذرت چاہتا ہوں زبیر کے